إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سورۃ الروم کی آیت 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بات توحید اور رد شرک پر ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء. فرمایا جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے کیا اس مال کے اندر تمہارے غلام تمہارے ملک یمین تمہارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم دونوں برابر ہو سکتے ہو؟ یعنی غلام اور آقا، ملک یمین اور مالک، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر زبان سے یہی جواب ملتا ہے کہ نہیں، مالک مالک ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت دلائل بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے کہ جب مالک اور غلام برابر نہیں ہو سکتا تو دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ملک ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. پھر یہ اللہ کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ یہ مشرک ظالم بغیر کسی دلیل اور علم کے اپنے خواہشات کی پیروی کے اندر لگے ہوئے ہیں.
اور پھر حکم دیا جا رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے آپ کو قائم رکھے اس دین کے لیے جو دین حنیف ہے، یعنی خالص دین ہے، ملاوٹ سے پاک دین ہے، اور ہر باطل سے وہ الگ دین ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صفت کے ساتھ کہ ابراہیم حنیف تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلم تھے، اور مسلم بھی ایسے جو تمام مشرکین سے کٹے ہوئے تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرکین کے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا، کسی مشرک سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ سورۃ النحل کے اندر جیسے یہاں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اسی طرح اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں سورۃ النحل کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو خالص ملت ہے، شرک سے پاک ملت ہے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو حکم دیا ہے منیبین الیہ، رجوع کرنے والے اللہ رب العزت کے طرف، یعنی بار بار اللہ کے طرف پلٹنے والے بنو۔ تمہارے چہرے کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کسی جماعت، کسی اکثریت یا کسی کے وسائل، ان کی قوت اور ان کے علم سے تمہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس خالق کائنات کے طرف رجوع کرتے رہو جو علم میں سب سے فائق ہے، اوپر ہے، جو وسائل میں سب سے زیادہ ہے، جو قوت میں سب سے زیادہ ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔
دنیا کے اندر اگر کسی کی اکثریت ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی لشکریں ہیں، تعداد کے لحاظ سے بھی اس کی جماعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا تمہاری صفت یہ ہونی چاہیے منیبین الیہ، اسی کی طرف رخ کرو، اسی کی طرف پلٹو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی مخالفت سے بچو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، من الذین، ان مشرکوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے ہیں، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ جو دین ان کے پاس ہے وہ اسی دین کے اوپر مست اور خوش ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں کے اندر پھر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ماننے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کا دور آپ دیکھیں، ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور مالک بھی مانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن یہی لوگ جب اللہ کا نبی اللہ کی وحدانیت کی بات رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کو ماننے کا اقرار کرنے کے باوجود یہی لوگ اس تحریک کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں، نبی کے سب سے بڑے مخالف بن جاتے ہیں، اور آخر میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جب آپ نے قرآن بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ وہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر جب آپ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹ پھیر کے پھر بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ اس دور کے اندر بھی
اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دور میں بھی حق اور باطل کی پہچان کیا ہے۔ جو شخص قرآن بیان کرے گا اور قرآن مجید کے اندر اللہ کی وحدانیت بیان کرے گا کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو انبیاء کی سنت پر عمل پیرا ہے، لیکن تقوی کے ساتھ۔ یہ باعمل لوگ بھی ہوں گے۔ پھر باطل آپ کے سامنے خود آ جائے گا۔ جو قرآن کی مخالفت کرے گا، جو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی مخالفت کرے گا، یہ باطل ہے۔ یہ بڑی آسان سی پہچان ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، کسی میں زیادہ لوگ ہیں، کسی میں کم لوگ ہیں، کسی میں زیادہ علم ہے، کسی میں کم علم ہے، کسی کے پاس وسائل زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ بہرحال جتنی بھی جماعتیں اور فرقے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے علم کے مطابق، اگر کوئی ایسی جماعت ہو جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اللہ کرے ہمارے علم میں آ جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ لیکن ہمارے علم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں اس وقت، ان تمام جماعتوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اور جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ ان کی ساری صحیح اور کوششیں، ساری عبادات ان کی تباہ ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک ایک فرقے اور جماعت کا نام لینا اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان تمام جماعتوں کے اندر ایک جماعت جس کی نسبت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی طرف کی جاتی ہے۔ اس وقت لوگ اس جماعت کو توحید کے نام سے، توحیدی جماعت کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اس جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ شرک سے پاک ہے، ہمارے علاوہ جتنے ہیں وہ بدعقیدہ اور مشرک ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کی زندگی ہی میں یہ جماعت دو لخت ہوئی، پروفیسر کمال عثمانی صاحب الگ ہو گئے اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب الگ ہو گئے۔ پروفیسر کمال عثمانی صاحب کی جماعت حزب اللہ کے نام سے آہستہ آہستہ ان کی تو یہ حالت ہو گئی کہ وہ اہل حدیثوں کے ساتھ اتحاد کرنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت انہوں نے کسی سے اتحاد نہیں کیا۔ آپ کے وفات کے بعد محمد حنیف صاحب اس کے امیر ہوئے۔ آہستہ آہستہ اس جماعت کے اندر جس کی بنیاد قرآن مجید کے اوپر تھی، اور قرآن کے خلاف وہ کوئی روایت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، شرک سے نفرت کرتے تھے۔ بعد میں حنیف صاحب کے دور میں اس جماعت کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ہم خود ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت کا ایک حصہ تھے۔
آج میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان کے اندر جماعتیں پائی جاتی ہے اور عقیدے کے لحاظ سے جو جماعت ٹاپ پر ہے، یعنی جو توحید کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور جس کی نسبت ڈاکٹر عثمانی صاحب کی طرف ہوتی ہے، اس جماعت کے اندر اب کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی، کتنا شرک ان کے اندر آ گیا۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ خود سمجھ لیں کہ دوسری جماعتیں جو ان سے بھی نیچے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان میں کتنا شرک ہوگا، اس کا پھر آپ خود اندازہ لگائیں۔